बुक सॉनिक में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो सदियों से रहनुमाओं, जर्नैलों और यहाँ तक कि आज की कारोबारी दुनिया के बड़े नामों को भी सोचने पर मजबूर करता रहा है। क्या ये मुमकिन है कि आप अपने सबसे बड़े हरीफ को शिकस्त दे दें, वो भी बगैर लड़े, बगैर खून का एक कतरा बहाए? क्या असल जीत मैदान जंग से बाहर लड़ी जाती है? ये सवाल हमें सीधा ले जाता है 2500 साल पीछे, कदीम चीन में, जहां एक पुरस्कार शख्सियत सुन त्सू ने आर्ट ऑफ वॉर लिखी। और देखें, ये किताब सिर्फ तलवारों और तीलों की जंग के बारे में नहीं है। ये दरअसल इंसानी नफ्सियात, हिकमत अमली और ताकत के तवाज़ुन को समझने की एक गाइड है। इसके उसूल आज भी उतने ही काम आते हैं, चाहे कोई कंपनी चला रहा हो, खेल में मुकाबला कर रहा हो या अपनी जिंदगी के चैलेंजेस से निमट रहा हो। बिल्कुल, और आज हम इसी गहराई में उतरेंगे। हमने लाइनल गायल्स के मशहूर तर्जमे को बुनियाद बनाया है ताकि इस कदीम हिकमत को समझ सकें और ये जान सकें कि sun tzu का फलसफा आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हमारे लिए क्या सबक रखता है। तो आइए इस दहानत और हिकमत अमली की दुनिया को खोजते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला और दिलचस्प सवाल तो यही है कि क्या sun tzu नाम का कोई शख्स हकीकत में मौजूद भी था? जी, क्योंकि हैरत की बात यह है कि उस दौर की जो सबसे मोतबर तारीख है त्सू छुआन, उसमें तो इस नाम के किसी जर्नल का जिक्र तक नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। तो ये तो एक भूत की तरह है जिसकी किताब तो है पर वजूद का कोई सबूत नहीं। ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। लेकिन एक और मौर्रिख, सीमा छियान, एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाता है। उसके मुताबिक sun tzu रियासत ची का बाशिंदा था, जिसने अपनी किताब के 13 अबवाब वू के बादशाह हो लो को पेश किए। बादशाह उसकी बातों से मुतासिर तो हुआ, लेकिन वो अमली सबूत चाहता था। और यहीं से वो मशहूर और कुछ लोगों के लिए मुतनाज़िया कहानी सामने आती है। बादशाह ने पूछा कि क्या तुम्हारे ये उसूल सिर्फ फौजियों पर चलते हैं या औरतों पर भी आजमाए जा सकते हैं? जी हाँ, और sun tzu ने चैलेंज कबूल कर लिया। महल से 180 खवातीन को लाया गया। sun tzu ने उन्हें 2 गुरोहों में तकसीम किया और बादशाह की 2 सबसे प्यारी कनीज़ों को उनका कमांडर बना दिया। जब sun tzu ने ड्रिल का हुक्म दिया तो सब हंसने लगीं। नज़्म व ज़ब्त बिल्कुल सिफर था। इस पर sun tzu ने बगैर किसी हिचकिचाहट के उन दोनों कनीज़ों को सजाए मौत देने का हुक्म दे दिया। एक मिनट, बादशाह की पसंदीदा कनीजों को? ये तो बहुत ही सख्त कदम है। ये हिकमत अमली से ज्यादा जुल्म नहीं लगता? क्या ये उसके अपने उसूल के बगैर लड़े जीतो के खिलाफ नहीं जाता? यहाँ तो उसने खौफ का इस्तेमाल किया। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। बादशाह ने भी यही सोचा और उन्हें माफ करने की इल्तिजा की। लेकिन sun tzu का जवाब बहुत अहम था। उसने कहा, जब एक जर्नैल फौज की कमान संभाल लेता है तो वो बादशाह के कुछ अहकामात को नज़रअंदाज करने का इख्तियार रखता है। इसका पैगाम साफ था, उसूल सबके लिए बराबर हैं और कमांडर की अथॉरिटी हतमी है। सजाए मौत के बाद जब दोबारा हुक्म दिया गया तो बाकी तमाम खवातीन ने हर हरकत बिल्कुल ठीक की। तो इस कहानी का असल मकसद शायद ये दिखाना था कि हिकमत अमली तभी काम करती है जब आपके पास नज़्म ज़ब्त हो। बगैर अथॉरिटी के बेहतरीन मंसूबे भी नाकाम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये एक बेरहम मिसाल है। बेशक। इसके बाद sun tzu ने बादशाह से जो कहा वो भी बहुत गहरा था। बादशाह सिर्फ हिकमत अमली के अल्फाज को पसंद करता है, वो उसे अमली जामा नहीं पहना सकता। इस वाक़ये ने बादशाह को कायल कर दिया कि sun tzu सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं बल्कि एक ऐसा लीडर है जो मुश्किल फैसले कर सकता है, और उसे फौज का जर्नैल बना दिया गया। ठीक है, तो उसने अपनी अथॉरिटी तो कायम कर ली, लेकिन अब आते हैं इस किताब के सबसे बड़े और बुनियादी असूल पर, जो इस सख्त कीरी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। sun tzu के नज़दीक जंग जीतने की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसका जवाब हमें बाब 4 में मिलता है, और ये शायद तारीख का सबसे ताकतवर स्ट्रैटेजिक जुमला है। तमाम जंगों में लड़ना और जीतना सबसे बड़ी फजीलत नहीं, सबसे बड़ी फजीलत बगैर लड़े दुश्मन की मुज़ाहमत को तोड़ना है। यानी असल जीत वो है जिसमें लड़ाई की नौबत ही ना आए। ये तो शतरंज की बाजी की तरह है। असल कमाल हरीफ के बादशाह को शहमात देना नहीं, बल्कि उसे एक ऐसी पोजीशन में ला खड़ा करना है जहां उसे नजर आ जाए कि अगली चंद चालों में हार यकीनी है और वो खुद ही बाजी छोड़ दे। बेहतरीन मिसाल, आपने बिल्कुल सही समझा।
سنزو اسی خیال کو مزید کھولتا ہے اور جرنیلوں کی قابلیت کے 4 درجے بتاتا ہے۔ پہلا اور سب سے اعلیٰ درجہ، دشمن کے منصوبوں کو بننے سے پہلے ہی ناکام بنا دو۔ دوسرا درجہ، دشمن کو اس کے اتحادیوں سے الگ کر دو۔ تیسرا درجہ، جو کہ نسبتاً ایک کمزور حکمت عملی ہے، میدان جنگ میں دشمن کی فوج پر حملہ کرو۔ اور چوتھا، یعنی سب سے بدترین حکمت عملی، قلعہ بند شہروں کا محاصرہ کرو، کیونکہ اس میں وقت، پیسہ اور جانیں سب کچھ ضائع ہوتا ہے۔ یہ آخری نقطہ آج کے کاروباری دنیا پر کتنا سٹیک بیٹھتا ہے۔ بڑی کمپنی اکثر چھوٹی نئی کمپنیوں کو ختم کرنے کے لیے پرائس وار شروع کر دیتی ہیں، جو بالکل ایک محاصرے کی طرح ہے۔ اس میں دونوں کا نقصان ہوتا ہے اور اکثر وہ چھوٹی کمپنی پھر بھی بچ جاتی ہے، جبکہ اصل جیت تو یہ ہوتی کہ بڑی کمپنی کچھ ایسا نیا لے آتی کہ چھوٹی کمپنی کا پروڈکٹ خود ہی غیر متعلقہ ہو جاتا۔ بالکل، یعنی دشمن کے منصوبے کو ہی توڑ دینا۔ اور یہیں سے سنزو کا اگلا اہم اصول نکلتا ہے جو اس سب کو ممکن بناتا ہے۔ اور وہ مشہور قول جو شاید سب نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، تمام جنگیں دھوکہ دہی پر مبنی ہے۔ یہ سننے میں تھوڑا منفی لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جنگ ایک نفسیاتی کھیل ہے۔ آپ جو ہیں وہ نظر نہ آئیں اور جو نہیں ہیں وہ دکھائیں۔ سنزو کہتا ہے، جب تم حملہ کرنے کے قابل ہو تو خود کو نااہل اور کمزور دکھاؤ۔ جب تم اپنی فوج کو حرکت دے رہے ہو تو ایسے ظاہر کرو جیسے تم خیر فعال ہو۔ اچھا، جب تم قریب ہو تو دشمن کو یقین دلاؤ کہ تم بہت دور ہو، اور جب تم دور ہو تو ایسا ظاہر کرو کہ تم بس پہنچنے والے ہو۔ یہ سب دشمن کو غلط فیصلے کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ہے۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس تاریخی مثال بھی ملتی ہے؟ یہ صرف تھیوری تو نہیں ہے؟ اس کی بہترین مثال خود سنزو کے خاندان سے ملتی ہے۔ اس کا ایک ونشج تھا، سن پن۔ وہ اپنے حریف جرنیل پانگ چوان کے خلاف ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ سن پن کی فوج تعداد میں کم تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی فوج کو کمزور اور بھگوڑا ظاہر کرنے کے لیے ایک شاندار چال چلی۔ کیا چال تھی وہ؟ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جب وہ پیچھے ہٹیں تو پہلی رات 1,00,000 کیمپ فائر جلائیں، دوسری رات 50,000 اور تیسری رات صرف 20,000۔ اچھا، تو پانگ چوان نے جب یہ دیکھا ہوگا تو یہی سمجھا ہوگا کہ سن پن کے سپاہی ڈر کر بڑی تعداد میں بھاگ رہے ہیں اور فوج ہر روز آدھی ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل، اور یہی پانگ چوان کا غرور اس پر حاوی ہو گیا۔ اس نے اپنی بڑی فوج کو پیچھے چھوڑا اور صرف چند بہترین دستوں کے ساتھ تیزی سے سن پن کا پیچھا کرنے لگا تاکہ اسے ختم کر سکے۔ وہ سیدھا ایک تنگ گھاٹی میں جا پہنچا جہاں سن پن نے پہلے سے گھات لگا رکھی تھی۔ پانگ چوان کی فوج تباہ ہو گئی اور وہ خود بھی مارا گیا۔ لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا پانگ چوان اتنا بے وقوف تھا؟ ایک تجربے کار جرنیل کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک جال ہو سکتا ہے؟ اتنی واضح نشانی کہ اس فوج کم ہو رہی ہے، یہ تو بہت آسان لگتا ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، یہ صرف دھوکہ نہیں تھا، یہ نفسیات کا گہرا استعمال تھا۔ سن پن اپنے حریف پانگ چوان کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پانگ چوان مغرور ہے اور خود کو اس سے بہتر جرنیل سمجھتا ہے۔ کیمپ فائر کی چال نے صرف وہ کہانی سنائی جو پانگ چوان پہلے سے سننا چاہتا تھا، کہ سن پن ایک بزدل اور نااہل کمانڈر ہے۔ دھوکہ دہی تب سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے جب وہ آپ کے حریف کے تعصبات یعنی بائسز کو تقویت دے۔ واو! تو یہ صرف چال نہیں تھی، یہ حریف کے ذہن کو پڑھنے کا فن تھا۔ اور یہ ہمیں آرٹ آف وار کے شاید سب سے مشہور اور گہرے اصول کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، وہ اصول جو صرف جنگ نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ اگر تم دشمن کو جانتے ہو اور خود کو بھی جانتے ہو تو تمہیں 100 جنگوں کے نتیجے سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو؟ سنزو اس کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر تم خود کو جانتے ہو لیکن دشمن کو نہیں تو ہر فتح کے بدلے تمہیں ایک شکست بھی ملے گی، اور اگر تم نہ دشمن کو جانتے ہو اور نہ خود کو تو تم ہر جنگ میں بغیر کسی شک کے شکست کھاؤ گے۔ اس پر تھوڑی اور بات کرتے ہیں۔ خود کو جاننا سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب صرف اپنی طاقتوں اور کمزوریوں کی لسٹ بنانا ہے، جیسے آج کل کارپوریٹ دنیا میں SWOT انالیسس ہوتا ہے؟ یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔
خود کو جاننا کا مطلب ہے اپنی فوج کی برداشت کی حد کو جاننا، اپنے سپلائی چین کی مضبوطی کو سمجھنا، اپنے فوجیوں کے حوصلے کو پہچاننا، اور سب سے اہم، ایک لیڈر کے طور پر اپنی جذباتی حالت اور تعصبات کو سمجھنا۔ بہت سی جنگیں اس لیے نہیں ہاری جاتی کہ دشمن زیادہ طاقتور تھا، بلکہ اس لیے کہ کمانڈر نے اپنی ہی فوج کی صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگایا۔ تو اگر ہم اسے ایک بزنس کی مثال پر لاگو کریں، دشمن کو جاننا کا مطلب ہے اپنے مقابل کی پروڈکٹ، قیمت اور مارکیٹنگ کو سمجھنا، لیکن خود کو جاننا کا مطلب ہے اپنی ٹیم کی اصل صلاحیت کو پہچاننا، اپنے بجٹ کی حقیقت پسندانہ حدود کو تسلیم کرنا، اور یہ سمجھنا کہ کیا ہماری کمپنی واقعی وہ کام کر سکتی ہے جس کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں۔ اکثر سٹارٹ اپس اس لیے فیل نہیں ہوتے کہ مقابلہ سخت تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ خود کو جانے بغیر میدان میں کود پڑتے ہیں۔ آپ نے اس کا خلاصہ بہترین طریقے سے کیا ہے۔ یہ خود شناسی ہی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ کون سی لڑائی لڑنی ہے اور کون سی نہیں لڑنی، اور یہی سن تزو کی حکمت کا نچوڑ ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سن تزو کا آرٹ آف وار طاقت کے وحشیانہ استعمال کا سبق نہیں دیتا، یہ ذہانت، نفسیات، صبر اور سب سے بڑھ کر خود شناسی کا درس ہے۔ اصل فتح وہ ہے جو دماغ سے جیتی جائے، نہ کہ تلوار سے۔ بغیر لڑے جیتنا، دھوکہ دہی کا نفسیاتی استعمال اور اپنے اور حریف کے بارے میں گہرا علم، یہی اس فلسفی کے بنیادی ستون ہیں۔ بالکل، اور جاتے جاتے ایک چھپتا ہوا خیال چھوڑے جاتا ہوں۔ سن تزو اپنی کتاب کا پورا ایک باب جاسوسوں کی اہمیت پر لکھتا ہے۔ اس کے نزدیک جنگ میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ دشمن پر حملہ کرنا یا ہارنا نہیں، بلکہ دشمن کی حالت سے لا علم رہنا، صرف اس لیے کہ جاسوسوں پر خرچ ہونے والے چند سکوں کو بچا لیا جائے۔ آج کی اس ڈیجیٹل دنیا کو دیکھیں، ہمارے پاس معلومات اور ڈیٹا کا ایک سمندر ہے، اپنے حریفوں کے بارے میں، مارکیٹ کے بارے میں، اور یہاں تک کہ اپنے بارے میں بھی۔ ایسے میں جان بوجھ کر اس معلومات سے منہ موڑنا یا اس کا تجزیہ نہ کرنا، کیا سن تزو کے اس سب سے بڑے جرم کے مترادف نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر آج کے ہر لیڈر کو شاید پہلے سے کہیں زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔